بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ کہ آپ آج چھٹی والے دن تشریف لائے. میں 2-3 موضوعات پر آپ سے گفتگو کروں گا. آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی میں کچھ بل منظور کروائے گئے. میری رائے میں اور تحریک انصاف کی رائے میں ایک ٹولہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ لیجسلیٹو امینڈمنٹس کی ہیں. عوام کے مفاد کو نہیں، اپنی ذاتی مفاد کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ ترامیم کی ہیں. مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کا نہ ایک نظریہ ہے، نہ ایک نصب العین ہے، اور نہ ہی ایک منزل ہے. عارضی غیر فطری ارینجمنٹ ہے جو زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکے گا. بہر نوع یہ ویسٹڈ گروپس عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں. انہوں نے مل بیٹھ کر جو اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی اس ملک میں، جو اس قوم کی خواہش ہے عرصہ دراز سے کہ اس کرپشن کے کینسر سے پاکستان کی جان چھڑوائی جائے، انہوں نے اس کو نیب لاء کی امینڈمنٹس سے دفن کر دیا ہے. در حقیقت اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO 2 دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن کر رہے تھے تو اپوزیشن کے ساتھ اسپیکر صاحب کی ریزیڈنس پر، اسد کیسر صاحب کی ریزیڈنس پر ہمارے مذاکرات ہوئے. PTI کی ٹیم کی میں صدارت کر رہا تھا، مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے اور خواجہ آصف صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ بھی تھی، فاروق نائک صاحب بھی تھے، سینیٹر صاحب. اور بات ہونی تھی فیٹف کی لیجسلیشن جو کہ قومی ضرورت تھی. وہاں انہوں نے ہمیں ایک مسودہ ہاتھ پہ تھما دیا اور وہ تھی وہ ترامیم جو یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتی تھی نیب لاء میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی تقریباً 34-35 ترامیم انہوں نے تب پیش کی تھی اور شرط عائد کی تھی کہ آپ اس پہ پیش رفت کریں، اس پہ ہمارے سے معاہدہ کریں تو پھر فیٹف کی لیجسلیشن پر ہم تعاون بھی کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے. میرے دوستوں، اب یہ جو نیا قانون انہوں نے پیش کیا ہے اور اسمبلی سے منظور کروایا ہے اور سینٹ سے منظور کروایا ہے، اگر آپ ان کی امینڈمنٹس کا مطالعہ کریں تو یہ 24 امینڈمنٹس منوً وہی ہیں جو ہمیں پیش کی گئی تھی. یعنی کہ عمران خان سے، تحریک انصاف سے جو NRO مانگ رہے تھے اور جو ہم سے نہ ملا، وہ انہوں نے اب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یکجا بھی ہوئے ہیں اور یہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کی ہے. اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ تحریک انصاف کی رائے میں ان ترامیم کی بینیفیشری ایک ایلیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر منتقل کیے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو محفوظ کیا ہے اور امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو اس ترمیم سے
مستفید ہوں گی. جو نیب لا میں امینڈمنٹس کی ہیں, NAO امینڈمنٹ بل 2022, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے, میں پہلے عرض کر چکا کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو اگینسٹ دا ہائی اینڈ مائٹی, اس کو محفوظ کیا ہے. آبجیکٹو تھا ٹو پروٹیکٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز آف PPP اینڈ اینڈ دا ہائی اینڈ مائٹی. وہ اب ابو ہو گئے, سب اس شکنجے سے آزاد ہو گئے. انہوں نے جو ترامیم کی ہیں, میری نظر میں they are not in consonance with United Nations Convention Against Corruption. یونائٹڈ نیشنز نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے, یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی, اور جو FATF کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ ان سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تحریک انصاف کی یہ خواہش بھی ہے اور استطاع بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں کوئی ترامیم کی جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کی جائیں, ان کی نظر سے گزریں, تاکہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی نہ کرے. یہ قانون سازی ایک ویسٹرن انٹرسٹ نے فقط اپنے مفاد کے لیے کی ہے. اب تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہے اس نیب لا کی امینڈمنٹس پر؟ میرا پہلا نقطہ ہے کہ اس سے نیب کا جو لا ہے اور جو نیب کا محکمہ ہے پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے, بے معنی ہو گیا. نیب کے ادارے کو جو قانونی یا اسٹیچوٹری پروٹیکشن تھی, انڈیپینڈنس تھی, آج وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تابع ہو گیا ہے. تیسری چیز جو عرض کرنا چاہوں گا, انہوں نے انفیکٹ نیب کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بنانے کی کوشش کی ہے یا FIA بنانے کی کوشش کی ہے, جو سرکاری حکومت کے تابع ہوتے ہیں, پنجاب حکومت کے تابع ہیں. وہی سوچ کار فرما ہے اور آپ کو اس ترمیم میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. اسی طرح میری رائے میں جو نیب کے کیسز تھے انڈر ٹرائل, اس ترمیم کے بعد, اس قانون سازی کے بعد they will be affected. Almost all cases will be affected. ان میں سے 80% کیس منتقل ہو جائیں گے نیب کورٹ سے دیگر کورٹس کی طرف, جو کہ ان کی مراد تھی, اور کچھ کیسز جو ہیں وہ واپس منتقل کر دیے جائیں گے نیب کو. یہ ان کا آبجیکٹو تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کچھ ایسے سیکشنز میں جو ڈیل کرتے ہیں بینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ. سیکشن 9 سب سیکشن A5 کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب. ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے اس امینڈمنٹ کے. 9 سب سیکشن A5. اسی طرح جو ترمیم کی گئی ہے سیکشن 14 میں, اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جناب نواز شریف صاحب, کیونکہ اس میں
جو منی ٹریل کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ اکیوز کو دینی ہوتی تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے. تو یہ کلیئر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ترمیم کن کو بینیفٹ کرنے کے لیے اور کن کی خواہش کے مطابق کی گئی ہے. آگے چلیے. 7واں نقطہ میرا ہے کہ انہوں نے جو بے نامی ہے اس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی لے آئے ہیں اور اس سے بھی وہ کیسز متاثر ہونے کے امکانات اب ہیں. اگلی بات تو میں کہنا چاہوں گا جو ایویڈنس ایکوائر کی جاتی تھی باہر سے وہ اب نیب کے کیسز کے لیے کارآمد نہیں ہوگی. اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے جتنے منی لانڈرنگ کیسز ہیں اور ایسٹس ابراڈ جس کا کوئی منی ٹریل نہیں دے سکتے ان کیسز کو متاثر کیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے. اسی طرح جو انہوں نے پروویژن تھی ایک انکوائری آن ایلیگل ایشوئنس آف ایس آر اوز کے ذریعے بھی جو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے. اب انہوں نے اس ترمیم کے تحت چاہے بدنیتی پہ بھی کیوں نہ ہو مبنی ایس آر او انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از اینلڈ, اس کو ختم کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کا اختیار تھا گرفتاری کا انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز عائد کر دی ہیں کہ چیئرمین پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں. اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا. اینڈ دس ول ڈائریکٹلی بینیفٹ دا رچ کرپٹ کلاس آف دس کنٹری. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں, اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچ کار فرما پیچھے کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اٹس این ایکسرسائز بائی ڈیزائن ٹو بینیفٹ ہائی پروفائل کیسز آف امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز. یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے. تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے. ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار علی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں. ان کے اپنی فائنڈنگز ہیں. اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے. اور عمران خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں. نمبر 1. نمبر 2 دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا. ان کو یہ پسند نہیں آیا. ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں ان کی 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہیں. ایک, وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا. آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں. تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت, احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا, جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے
دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ جب ان کو اسٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر، برطانیہ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، آسٹریلیا چلی گئی، کینیڈا چلی گئی، اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے، وہاں رہ رہے ہیں، ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا، ان کی تعلیم وہاں سے، ان کی پرورش وہاں، ان کی ملازمتیں وہاں، ان کا کاروبار وہاں، ان کا پاکستان آنا جانا محدود۔ جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے، جو ان کے والدین کی نسل ہے، جو اگلی نسل ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا اور ہے، اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن کی دلچسپی اس ملک میں کیسے برقرار رکھی جائے۔ انہوں نے تو یہاں نہیں آنا، ان کو تو یہاں نہ نوکری چاہیے، نہ یہاں ان کو کوئی اثاثے ہیں جن کے لیے انہوں نے آنا ہے، انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا، اینڈ رائٹلی سو، اینڈ وی وش دیم گڈ لک۔ ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی، نفسیاتی، ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا۔ بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت، ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ بھئی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ تو خود مختار لوگ ہیں، وہ کوئی تابع نہیں ہے، ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں دے سکتے۔ آپ کی کوئی چیز اچھی لگی وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس شک پر کہ ان کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، انہوں نے سب کا حق مار لیا، ان کا حق بھی مار لیا جو ذہنی طور پر ان کی طرف مائل تھے، نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف، وہ اقلیت میں تھے لیکن تھے اور ہیں۔ تو یہ دوسری چیز، ہم اس کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو انہوں نے قانون سازی میں حذف کی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز۔ یہ ہم کیوں لے کر آئے؟ اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا تھی؟ میرے بھائی، یہ انٹروڈکشن واز ان لائن with the recommendation of the Judicial Commission جو ہماری درخواست پر قائم ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک صاحب نے کی۔ اس جوڈیشل کمیشن نے جب پورا ہمارے اعتراضات سنے اور لوگوں کی انہوں نے رائے لی، ایکسپرٹ سے اوپینین لی، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کی اور ریکمنڈیشن بھجوائیں قانون سازی کے لیے کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں، یہ قوانین، یہ رولز اگر آپ ان میں ترمیم کر لیں تو الیکشنز پہلے سے بہتر کرائے جا سکتے ہیں اور شفاف ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اسٹڈی کیا کیسز کو، اور کیسز جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور الیکشن پٹیشنز جو لوگ معترض ہوتے ہیں اور جن کو جو اگریوڈ ہوتے ہیں، جب ان کے کیسز دیکھے تو میجورٹی آف دی پٹیشنز وہ تھی جن کی شکایت تھی پولنگ کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر تب جب بیگز پہنچتے ہیں اور وہ جو وہاں سے ایک دوبارہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس دوران گڑبڑ کہ انہوں نے دیکھا
بہت سی شکایات آئی. مثال کے طور پر ابھی نون بھی تو شکایت کر رہی تھی نا, ڈسکا کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ڈسکا میں یہ ہوا. اوکے, تو اس کا حل ہم نے پیش کیا تھا, اور وہ پٹیشنز کیا بتاتی تھی کہ کس طرح پولنگ بیگز ٹیمپر ہوتے ہیں, کس طرح پولنگ بیگز جب ان کو مطالعہ کیا گیا ان کی سیلز ٹوٹی ہوئی تھی, کس طرح جو ان کے فارم 14 فارم 15 کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا, بیگز میں سے ردی برآمد ہوئی, کس طرح بیگز کو محفوظ رکھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا. تو ان سب قباحتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی جس سے تحریک انصاف کی رائے میں شفافیت بڑھتی ہے, ٹرانسپیرنسی بڑھتی ہے, اور شکایات جو ہیں وہ الیکشن کی دھاندلی کی وہ کم ہوتی ہیں, اور یہ ہم نے رائج کرائی. اب کہا گیا, دلیل دی گئی کہ جناب یہ تو قابل عمل نہیں ہے, ہمارے ملک کی آبادی جو ہے اس کی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے. میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ہندوستان کی طرف. اگر ناخواندہ آبادی کو دیکھا جائے تو ہماری آبادی سے زیادہ ان کی آبادی نکل آئے گی جو ناخواندہ ہے, کیونکہ ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. ہم تو 22 کروڑ ہے نا, وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. تو اگر ان کی الٹریٹ پاپولیشن دیکھیں تو ہماری آبادی سے زیادہ ہوگی. وہاں یہ سسٹم رائج ہے, سکسیسفلی چل رہا ہے, اور ہمارے اور ان کے جو الیکشن لاز ہیں ان میں سملیرٹی ہے, بہت سے ملتے جلتے ہیں. اگر وہاں وہ کامیابی سے چل سکتا ہے نظام, اور ہارنے والا رزلٹ تسلیم کرتا ہے اور جیتنے والے کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے بلبوتے جیتا ہوں, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں اور ممالک میں ہو سکتا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی انہوں نے جو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ من پسند اپنے نتائج اور اس میں گنجائش رکھی گئی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, 2018 اپنا ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا, اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا. قومی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا NA 156 سے, صوبائی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا PP 217 سے. اب دونوں پولنگ ایک ہی دن ہوئی, گنتی مکمل ہوئی, بیگ ریٹرننگ افسر کو پہنچ گئے. یہ میں جو شکایت بتا رہا ہوں, اب یہ ریکارڈ کی بات ہے, اب چیک کر لیجئے. میرا قومی اسمبلی کا رزلٹ پاکستان میں سب سے پہلے آیا رات کے 10 بجے, اور میں NA 156 جیتتا ہوں 36,500 کے قریباً لیڈ سے. اب اس کے نیچے تقریباً 2.5 آتی ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, جو اس کے نیچے میں صوبائی لڑ رہا ہوں PP 217. 10 بجے میں ان آفیشلی ڈکلیئر ہو گیا, جو کہتا ہے نا غیر سرکاری نتیجہ, وہ ٹی وی پہ آ گیا میرا. جو میرا اسی کے نیچے صوبائی ہے اس کا رزلٹ مجھے ملتا ہے صبح 4 بجے. بیگ کٹھے گئے, ریٹرننگ آفیسر وہی تھا, پریزائڈنگ آفیسر وہی تھے, کینڈیڈیٹ وہی تھا, 36,000 سے وہ جیت رہا ہے, وہی بلے کا نشان ہے, وہی پارٹی ہے, وہی ووٹر ہے, وہی پولنگ ایجنٹ ہے, اور صوبائی وہ ہار رہا ہے 3600 سے, اور بہت سے ووٹ اس کے ڈبل سٹیپ ہو گئے. سو ڈٹرمنڈ طریقے سے مجھے ہرایا گیا. میں اپنا اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا مشاہدہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے. ایسے بہت سے کیسز ہیں پاکستان میں. اس کو رفع دفع کرنے کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انٹروڈکشن کرایا کہ کوئی ٹیمپرنگ کی گنجائش نہ رہے. پولنگ ختم ہو, بٹن کے ذریعے وہ ٹرانسمٹ کرے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ٹو RO, اور RO جو ان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہنچ جائے, اور اس میں گڑبڑ نہ ہو. اب اس میں بھی انہوں نے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اوبویسلی اس لیے نہیں آئی کہ الیکشنز میں من پسند نتائج یہ ہمارے ملک میں
ایک رواج ہے، بن چکا ہے بدقسمتی سے۔ 70 کے بعد جتنے الیکشن آئے ہیں کسی نہ کسی نے ان پر انگلی اٹھائی ہے، گلا کیا ہے۔ کبھی تحریک انصاف نے کیا ہے، کبھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کبھی نون لیگ نے کیا ہے۔ 2018 نون لیگ کر رہی ہے نا۔ 2013 کا الیکشن کو RO الیکشن کس نے کہا تھا؟ آصف علی زرداری نے۔ RO الیکشن کیوں کہا تھا؟ بیکاز آف دس، یہ جو 5 بجے سے لے کے اور صبح RO تک جو اندر معاملات ہوئے تھے ان کو انہوں نے کہا RO الیکشن 13 والے کو۔ 18 والے کو نواز شریف کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا جی، 13 والے پہ ہم رو رہے تھے اور جوڈیشل کمیشن گئے تھے۔ تو ان سب کا بیٹھ کر ہم نے ایک حل تلاش کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ایک طرف کر دیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیر آر ایلیمنٹس اس ملک میں جو نتائج اپنی پسند کے چاہتے ہیں، اور جب تک عوام کے فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا۔ اور آخری پوائنٹ، وکلا ایک باشعور طبقہ، لا نوئنگ، آئین کو سمجھنے والے، اور ہمیشہ وہ حق اور رول آف لا کے محافظ۔ آج ہم نے دیکھا 25 تاریخ کو جو ہمارا آزادی مارچ تھا، جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا، جو خواتین کے ساتھ ہوا، جو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، جو کارکنوں کو ناحق گرفتار کیا گیا، جو ٹیئر گیسنگ ہوئی، جو سڑکوں پر تارکول بچھا کے شیشے ڈالے گئے، جو سینڈ کے اور مٹی کے موٹر وے پر ڈھیر لگائے گئے جن کو بیلچوں سے ہمیں صاف کرنا پڑا کنٹینر کو آگے نکالنے کے لیے، جو کنٹینر کھڑے کیے گئے وہ اپنی جگہ، جو اسلام آباد میں شیلنگ ہوئی وہ آپ اس کے چشمدید گواہ خود ہیں۔ مجھے اس پر مزید بات کیا کرنی ہے، آپ نے خود دیکھا ساری رات جو کچھ جہاں ہوتا رہا ہے۔ لیکن وکلاء پر جو تشدد ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وکیلوں پر ہاتھ اٹھانے سے پولیس بھی ڈرتی ہے، لیکن اس دفعہ پولیس کو ایسی ہدایات تھی اور کہاں کہاں سے تھی کہ انہوں نے کالے کوٹ کو بھی نہیں بخشا۔ ویڈیوز موجود ہیں، بس سے وکیل اتر رہے ہیں، ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ان کو پولیس وین میں ڈال کر بند کیا جا رہا ہے، حوالات بھیجا جا رہا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوکھلا گئے ہیں، بوکھلا اس لیے گئے ہیں کہ جو لاہور میں تاریخی لائرز کنونشن ہوا، جس پہ لاہور بار نے عمران خان صاحب کو جو دعوت دی، انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں وکیل موجود تھے، اور ان کا ایک گروپ سے تعلق نہیں تھا۔ وکلاء میں 2 بڑے گروپ ہیں، آپ جانتے ہیں، حامد خان گروپ ہے، آسما جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے، لیکن اس کنونشن میں دونوں موجود تھے۔ ان کے لوگ سب نہیں، پر ان کے گروپ کے بہت سے وکلاء اور دوسرے گروپ کے بہت سے وکلاء اکراس دی جو کہتے ہیں نا لائرز ڈویژن، وہ وہاں موجود تھے، اور اس نے ان کو پریشان کیا۔ نتیجتاً میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کل 20 کروڑ روپیہ ECC میں ایک نئی گرانٹ منظور کی ہے بارز کے لیے۔ آٹا مہنگا ہو گیا، اس کی سبسڈی کی فکر نہیں ہے، لیکن 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ علیحدہ مختص کیا گیا ہے، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ خرید و فروخت کی سیاست ان کا ترہ امتیاز ہے، اور اس کے خلاف قوم سینہ سے بڑھے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اور کور کمیٹی کے اجلاس نے جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جستجو اس ملک میں انتخابات کے لیے اور شفاف انتخابات کے لیے جاری رہے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔